अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस में मैंने पूरा 1 महीना बात की, लेकिन कोई भी ऐसी बात जो कि नूर की फैमिली मेंबर के से आई हो, वो अभी तक सामने नहीं थी आ रही कि नूर की फैमिली मेंबर उनके बारे में कोई बात कर सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक सदमे में है और वो क्या मौक़िफ़ देंगे। और हम लोग जो बातें करते हैं वो उस फैमिली के अलावा इधर उधर से जो बातें मिलती हैं, जो ज़ाहिर जो जानवर के बारे में, दरिंदे के बारे में और बाकी। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ, मदीहा नूरानी के नाम से नूर की एक भाभी हैं, यानी कि उनके कज़न की वाइफ हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंग्लिश अखबार में नूर के बारे में और ज़ाहिर के बारे में, कि नूर का जो करैक्टर है वो क्या था और नूर क्यों गई थी और ज़ाहिर ने क्यों मारा, जो इस बात से साबित होगा इनकी बातों से। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबने ये खबर या आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा और ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि इस चीज़ को भी, क्योंकि वो उन्होंने जो लिखा है जिस दर्द से, तकलीफ़ से, वो आवाम तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पहले बात लिखी जी कि मैं बहुत ही, इंग्लिश में उन्होंने लिखा, मैं आपके साथ उर्दू में ये ट्रांसलेशन उर्दू में बोलूँगा। मैं बहुत ही तकलीफ़ से ये बातें लिख रही हूँ, कुछ लाइनें लिख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ हमारी अवाम का जो रवैया है नूर के बारे में, कि वो किस तरीके से उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रही है अवाम और किस तरीके से उसके बारे में बातें उछाल रही है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे ये बातें लिखनी पड़ी कि नूर एक नहायत अच्छी लड़की थी। मैं नूर के कज़न से मेरी शादी हुई 17 साल पहले और नूर पाकिस्तान आई 5 साल पहले। जब नूर पाकिस्तान आई 5 साल पहले, तो नूर की ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी बेटी के साथ भी दोस्ती हो गई, क्योंकि नूर हर एज ग्रुप के साथ एडजस्ट हो जाती थी, फ्रैंक हो जाती थी, दोस्ती कर लेती थी, बहुत हंसमुख लड़की थी और जानवरों से बहुत प्यार करती थी। अच्छा, जानवर मैं उसको भी कहता हूँ वो जो दरिंदा है ज़ाहिर, लेकिन ये जानवर और वो जानवर और भेड़िए भी जानवर होते हैं। तो इतना प्यार करती थी कि ईद उल अज़हा पे जो जानवर होता था उसकी रस्सी लंबा करने को कहती थी कि लंबी कर दो ताकि उसको मुश्किल ना पेश आए, और वो बहुत ही परेशान होती थी। और मक्खियों को भी अम्मी अपनी वालदा को कहती थी कि मक्खियों को भी ना मारो, छोड़ दो। कोई आवारा जो था कुत्ता सड़क पे फिर रहा होता था, उसके लिए गाड़ी से उतर के पानी लेने चले जाना, मिनरल वाटर, और मतलब हर जानवर का भी एहसास करना और मक्खियों का भी इवन एहसास करना। और लिखती है कि शी वॉज एक्सीडेंटली काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा रहम दिल और बहुत ही ज़्यादा जेंटल पर्सनैलिटी थी। उसकी जो उनका जो बेडरूम था नूर मुकद्दम का, उसके अंदर होली कुरान की 2 कॉपीज़ होती थी और 2 तफसीर होती थी, तर्जमा एक इंग्लिश में होता था। और दूसरी बात वो करती हैं कि एक सीरत की बुक होती थी, इस्लामिक हिस्ट्री की होती थी, और यूनिवर्सिटी में वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती थी। यानी कि फिर आगे वो लिखती हैं कि वो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चल रही थी, कि दीन भी देखती थी और दुनियावी चीज़ें भी देखती थी, जिस तरह में इस्लाम कहता है उसके हिसाब से। हर इंटरेस्ट इन रिलीजन वाज पर्सनल, उनका जो रिलीजन में इंटरेस्ट था वो पर्सनल था, एकेडमिक नहीं था। वो खुद जो था रिलीजन की तरफ माइल थी और आगे जाके वो बाया भी लेने वाली थी, ये भी उनके बारे में कहा जा रहा है, वो बता रही हैं। और अच्छा, उनकी 2 डायरीज फाउंड मिली और वो उसके बारे में जो था उन्होंने कैलीग्राफी की हुई थी अल्लाह ताला के 99 नामों की, और उसका नीचे ट्रांसलेशन भी थी और कैलीग्राफी भी थी खुदा के 99 नामों की। और ये सारी उन्होंने 99 डिफरेंट पेजेस पे की थी, मुख्तलिफ पेजेस पे, एक पेज पे नहीं की थी कि एक ही जगह पे, मुख्तलिफ पेजेस पे इंडिविजुअली। और उनको उनके बारे में, नूर मुकद्दम के बारे में उनकी वो ये भाभी कहती हैं कि नूर को आज तक कभी नमाज के बारे में कहना नहीं पड़ा या याद नहीं कराना पड़ा, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस थी नमाज के बारे में और बड़ा सा स्काफ ले लेती थी अपने सर पे और नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। तो अपनी वालदा को नूर मुकद्दम कहती थी कि मामा, जन्नत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जन्नतुल फिरदौस के बारे में सोचना चाहिए। ये उन्होंने लिखा है उनकी भाभी ने। और फिर उन्होंने कई सूरतें लिखी कैलीग्राफी में, काफ़ी ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं कैनवसिस पे, क्योंकि वो आर्टिस्ट भी थी, आर्ट का काम काफ़ी करती थी नूर मुकद्दम, इंटरनेशनल रिलेशन वो पढ़ती थी और आर्टिस्ट भी थी। अच्छा, अब ये आगे आ जाती है, नूर बहुत सिंपल थी और हर बंदे के लिए उनके दिल में दर्द था, और मेकअप शेकअप और ये चीज़ें भी नहीं थी करती। और मेरे पास वो सिर्फ 3 दिन पहले इस वाक़े से
میرے گھر آئی تھی اور جاتے ہوئے جب میں نے ہمارے گھر سے جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ اب بہت کھانا کھا کے مزہ آیا، اب آپ نے ہمارے گھر آنا عید پہ اور میں آپ کے لیے سارا کام کروں گی، کھانے کے بندوبست کروں گی اور آپ بیٹھ کے کھانا، کیونکہ آج میں نے کھایا ہے پھر آپ کی باری۔ تو مجھے دعوت دے کے گئی تھی کہ عید پہ آپ کی باری ہے تو آپ نے بیٹھ کے کھانا ہے۔ تو یہ صرف واقعے سے 3 دن پہلے کی ہے، وہ بھابھی بتا رہی ہیں کہ ہمارے گھر آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ نور اپنی والدہ کی بہت مدد کرتی تھی کچن کے کاموں میں، کھانے پکانے میں، یعنی کہ گھرداری بھی اور باہر کے کاموں میں بھی، اور پھر میٹھا بناتی تھی بڑا اچھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے سویڈش۔ تو اس طرح کی انہوں نے اپنی نا پرسنل چیزیں کہتی، میں شوق پہ چلی گئی ہوں، جو میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے نور کے ساتھ، اور میں جتنا اس کو جانتی ہوں اسپیشلی یہ 5 سال، اور لوگوں کی باتیں سن کے میں شوق میں چلی گئی ہوں کہ اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس لڑکی کے بارے میں، تو پلیز خدا کا خوف کریں، کیونکہ وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی، اور جتنا اس کو میں جانتی ہوں وہ نہایت اچھی لڑکی تھی، اور جس سرکمسٹانسز میں وہ ظاہر کے چنگل میں پھنسی وہ بہت خوفناک ہیں، کیونکہ ظاہر ان کے مطابق اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم نے ایک اور تھیوری پیش کی تھی کہ مے بی ظاہر کے کچھ راز اس کے پاس ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مطابق ظاہر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور کیونکہ ان کا فیملی کا ریلیشن تھا آپس میں ٹرم سے، اور نور مقدم نے اس کو فیملی ظاہر کو شادی سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے، انہوں نے لکھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں وجہ پتہ ہے جو کہ بڑی ویئرڈ ہیں، مطلب اس کی حرکتیں کچھ ظاہر کی خوفناک حرکتیں ہیں، جس کی وجہ سے نور نے ظاہر کو انکار کر دیا تھا، اور ظاہر بہت ہی خوفناک قسم کا آدمی تھا، اس لیے اس نے انکار کیا۔ لیکن اب ایک اور بات وہ کرتی ہیں کہ جی ہاں، کہ جب یہ لوگوں کی بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ لوگ پاپولیرٹی کے لیے، فیمس ہونے کے لیے کتنے سخت دل اور ہو جاتے ہیں، کہ جب نور کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، جس کی بیچاری کی گردن بھی آپ کو پتہ اتار دی گئی تھی، اور جنازے سے پہلے تو ایک لڑکی آئی گھر پہ جنازے کے ساتھ آ کے سیلفی لے رہی تھی اور رپورٹنگ کے لیے، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ پھر جنازے پہ جب اس کے والد صاحب گئے نور مقدم کے، تو جنازہ جیسے ہی ختم ہوا ہے تو وہیں پہ قبرستان میں ایک لڑکی آئی اور نور مقدم کے والد صاحب کو کہتی ہے کہ آپ سے میں انٹرویو لینا چاہتی ہوں کہ آپ کو ابھی تک پولیس کو کیا بیان دیا اور کیا تفتیش ہوئی ہے اور کیا کچھ سب کچھ، ابھی وہ جنازہ ہوا ہے ادھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ اگلے کی تکلیف سے زیادہ ان کو اپنی انکم کی پڑی ہوتی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہوتی ہے، یہ وہ لکھنا چاہ رہی ہیں اور جو کہ بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں میرے حساب سے۔ تو نور ہاں، وہ کہہ رہی ہے کہ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ اس اکیوزڈ کو، ظاہر جعفر کو، نور نے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اس کی کافی ویلڈ ریزن تھی، اور ہم ایز اے فیملی نور کو شہید سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ بات، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انصاف پائے گی، اور پلیز اس کا ساتھ دیجیے گا۔ یہ لکھتی ہیں جی مدیحہ نورانی ٹیکسلا سے، نور کی بھابھی۔ اب اس میں جو موٹی موٹی باتیں کچھ میں نے کی اور کچھ چھوڑ دی، کیونکہ یہ آرٹیکل ہے پورا لمبا، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے دن سے آج تک نور کی سپورٹ کی ہے۔ بعض اوقات بولتے ہوئے غلطی سے کچھ ورڈز ایسے نکل جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے فیکٹس ایسے سامنے آتے ہیں، اور اوپر سے نور کی فیملی کا بھی کوئی موقف سامنے نہیں تھا آ رہا، تو ہمیں تھوڑی سی باتیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں مجبوری میں، معذرت کے ساتھ۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میرا کبھی یہ نیت اور کبھی مقصد نہیں رہا کہ نور کے بارے میں کوئی غلط بات کی جائے، کیونکہ میرا ایک ہی موقف ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں برائی کی بات پھیلانے سے خدا ہی منع کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی گواہی نہیں دے سکتا آ کے۔ تو بی پازیٹیو، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کو انصاف دلائیں، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اور پھر نور مقدم کے سپورٹ کرنی ہے، تو کم از کم اتنی تو کریں کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں، اور جو کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے اس کے بارے میں پھر اس کو جواب دیں، پھر کم از کم اتنا ہی سپورٹ تو کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح پھر آج پتہ لگا کہ تھیراپی ورکس کے مالک کا جو وکیل ہے وہ نون لیگ کا، وہ کیا برسٹر ظفر اللہ، تو جب وہ قاتلوں کی لوگوں کو بچانے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے اس لیے باندھا تھا کہ اس ملزم کو، کیونکہ وہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے اس لیے باندھا تھا کہ ڈکیتی کا رنگ دینا تھا، جو فیکٹ بات ہے۔ تو یہ وہاں پہ گپے مار رہے ہیں کہ ہم نے خود پولیس کو بلایا تھا، برسٹر ظفر اللہ والی بات جو تھی، حالانکہ انہوں نے پولیس کو نہیں بلایا، پولیس کو ہمسایوں نے بلایا تھا۔
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نور کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کیس ٹی وی سے پیچھے جا چکا ہے، ہر چیز سے پیچھے جا چکا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی 2 سے 3 ویڈیوز بنتی ہیں، ٹویٹر پہ بھی بالکل کوئی نہیں. تو جو لوگ کائنڈلی سپورٹ کر سکتے ہیں اس کیس کو سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اور تو ویڈیوز بہت کم بن رہی ہیں، 4 سے 5 بن رہی ہیں. تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا لازمی. اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہو سوال تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا مجھ سے. اور کچھ باتیں ہیں وہ بھی ویڈیو کا ٹائم ہو گیا، میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا انشاءاللہ. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.